بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجنت مترو، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجنت مترو، ایک عام تاثر یہ تھا کہ عمران خان آخر لانگ مارچ کی ختمی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کر رہا۔ وجہ سامنے آ گئی ہے، آپ کو بتاتے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ وعدہ وفا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ کس نے وعدہ کیا تھا اور کیا کیا تھا، کس سے کیا تھا، یہ آپ کو آج ہم بتاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ضمنی الیکشن نے، جہاں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ عمران خان کے -1 فارمولے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے، وہیں ضمنی الیکشن نے پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کو مضبوط کر دیا ہے۔ اب پرویز الہی کے خلاف مہم دم توڑ گئی ہے۔ وہ کیسے، وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ شیخ رشید پھنس گئے۔ کافی عرصے کے بعد لال حویلی کو خالی کروانے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مترقہ اوقاف نے نوٹس بھی جاری کر دیا شیخ رشید کو کہ خالی کر دیا جائے، اور ساتھ ساتھ کمشنر کو خط بھی لکھ دیا ہے کہ پولیس کی مدد چاہیے تاکہ ہم لال حویلی خالی کروا سکیں۔ ہوگی نہیں ہوگی یا سارا کچھ ہی ختم ہونے جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ سجنوں مترو، ضمنی الیکشن میں کے نتائج کے بعد حکومتی اتحاد میں سے صرف ایک پارٹی ہے جو خوشیاں منا رہی، اپنا کریڈٹ لے رہی، باقی تو سارے مایوس۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں مایوسی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم لیڈر لیس لوگ ہیں، الیکشن نواز شریف کے بغیر نہیں جیتا جا سکتا۔ آخر یہ نون لیگی عدم اعتماد کر کس پہ رہے ہیں؟ ڈھیروں لیڈر یہاں پر موجود ہیں نون لیگ کے، پھر لیڈر لیس کو کس کو کہا؟ کیا پیغام تھا اور کیا مایوسی کیا ہے؟ اس سارے معاملات پہ ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے معاملات رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ رشید کا معاملہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مترقہ اوقاف کے ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر آصف خان نے شیخ رشید اور ان کے بھائی شیخ صدیق کو نوٹس جاری کیا ہے کہ آپ لال حویلی کے 17 یونٹ پر جو قبضہ ہے وہ خالی کر دیں، ورنہ مترقہ اوقاف سخت کارروائی کرے گی۔ یہ کہا ہی نہیں، بلکہ مترقہ اوقاف نے کمشنر کو باقاعدہ خط بھی لکھ دیا ہے اور ان سے پولیس طلب بھی کر لی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے یہ خالی لال حویلی نہ کی تو پھر ہم خالی کروا لیں گے۔ 17 اکتوبر تک کا وقت دیا گیا ہے۔ اور مترقہ وقف املاک کا یہ خیال ہے، یہ موقف ہے کہ متعدد بار ان کو بلایا گیا اور اس حوالے سے متعدد پیشیاں بھی ہوئیں اور اس پہ بحث مباحثہ بھی ہوا، لیکن شیخ رشید اور ان کے بھائی کوئی مستند دستاویز جمع کروانے میں اور پیش کرنے میں ناکام رہے، لہٰذا اب ان کو لال حویلی خالی کرنا ہی ہوگی۔ اب یہ لال حویلی خالی کروا پاتے ہیں یا نہیں؟ لال حویلی خالی کروانے سے پہلے اگر حکومت میں کوئی ٹوٹ پوٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور ویسے بھی یہ اس سے پہلے بھی لال حویلی کا قبضہ لینے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ناکامی ہوئی تھی۔ اب مترقہ اوقاف، بلکہ یہ اس کو کہنا چاہیے کہ وفاقی حکومت، کیونکہ یہ سیاسی ٹسل کا معاملہ ہے، اس لیے وفاقی حکومت لال حویلی حاصل کرنے میں یا کہہ لیجئے خالی کروانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، یہ 17 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔
اب پرویز الہی کے حوالے سے ہم نے کہا کہ پرویز الہی کا قلعہ اور مضبوط ہو گیا. وہ کیسے؟ اس لیے کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ عدم اعتماد آج آئی کہ کل آئی، بس آئی ابھی گیا. نون لیگ والے یہی کہتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے. اب پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد لانا اتنا آسان نہیں ہے. چودھری شجاعت کے ساتھ بھی ان کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، وصالت ہو گئی ہے. اب 2 نمبری بھی نہیں ہو سکتی. نون لیگ کے پاس ووٹ بھی نہیں ہے کہ وہ لا سکیں. یہ صرف برقیں ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے. اپنے لوگوں کو مطمئن رکھنے کا ایک بہانہ تھا، عمل اس پہ ممکن نہیں تھا. اب اس پہ باقاعدہ مہر لگ گئی. ضمنی الیکشن کے نتائج نے 3 پنجاب کی صوبائی اسمبلی، پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر الیکشن جو ہوئے وہ تینوں کی تینوں مسلم لیگ نون کی نشستیں تھیں. یعنی مسلم لیگ نون کے لوگ وہاں سے کامیاب ہوئے تھے اور ان کی سیٹوں پر ہی انتخابات ہو رہے تھے. اس میں پی ٹی آئی نے 2 نشستیں پھر جیت لی ہیں. اب ان کا جو سکور ہے اور زیادہ ہو گیا. اور پرویز الہی یہ کہتا ہے کہ 186 ووٹ چاہیے ہیں مسلم لیگ نون کو عدم اعتماد کے لیے. جب عدم اعتماد کی بات ہوگی تو آدھے ان کے اپنے ہی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران کی جو عوام کے اندر پذیرائی ہے اس حوالے سے نون لیگ کے آدھے سے زیادہ ایم پی اے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. وقت آنے پر وہ نون لیگ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ پرویز الہی کا کہنا تھا. لیکن یہ ضمنی الیکشن میں بہرحال پرویز الہی کا قلعہ اور مضبوط ہو گیا ہے. اب سجنوں تو متروں، اب اس میں وقت آن پہنچا جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی. آپ کو یاد ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ لانگ مارچ کا اعلان، ختمی تاریخ کا اعلان اس لیے روکا گیا ہے کہ عید میلاد النبی کا معاملات اور پھر ضمنی الیکشن کے جو ہیں ان کے الیکشن ہو جائیں، پھر یہ اس کا ختمی اعلان ہوگا. اگر حکومت ٹائم نہیں دیتی، وقت خود اپنے طور پر عام انتخابات کے نہیں دیتی تو. اب بیک ڈور جو معاملات چل رہے تھے سجنوں تو متروں، اس میں عمران خان کو یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ آپ لانگ مارچ جیسا خطرناک کام کرنے کی بجائے انتظار کیجئے. ضمنی الیکشن کے نتائج کے بعد ہماری گارنٹی ہے کہ آپ کو عام انتخابات کی تاریخ جو ہے دے دی جائے گی. سچن تو متروں، میرا ریڈار یہ بتاتا ہے جس پر عمران خان نے اس ان گرنٹروں کی بات اس حد تک مان لی کہ چلیں ضمنی الیکشن تک ہم انتظار کر لیتے. اب ضمنی الیکشن بھی ہو گیا اور اس میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ضمنی الیکشن میں عمران خان نے ایک بار پھر کلین سویپ کر دیا، ریکارڈ قائم کر دیا. اب وقت آ گیا ہے اپنے وعدے نبھانے کا. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وعدے اس طرح وفا ہوتے نہیں ہیں، اس لیے اس پہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اب اگر یہ گرنٹروں نے جو وعدہ کیا تھا پورا نہیں ہوتا تو پھر آج وننگ سپیچ میں عمران خان ختمی تاریخ لانگ مارچ کی دے دیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور آنے والے جو فیصلہ کار قوتیں ہیں وہ جانتی ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب یہ ضمنی الیکشن کے اندر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ حکومتی اتحاد کی واحد ایک پارٹی خوش ہے، وہ ہے پیپلز پارٹی. کہتے ہیں جنہوں نے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آصف زرداری نے جس طرح پیپلز پارٹی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اگر کچھ نے بگاڑا تو آصف زرداری نے. اور اب وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو قبر کے آخری کونے تک پہنچانے والا آصف زرداری ہی ہے، کیونکہ سب نے ان کے مشوروں پر عمل کیا اور آج یہ حالت ان کی مسلم لیگ نون کی پنجاب میں بھی بن گئی. اب یہ کہاں تک صداقت اس میں ہے یہ کہنے کی میں پوزیشن میں تو نہیں ہوں، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اب ضمنی الیکشن میں جس طرح نون لیگ کے لوگ مایوس ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگ خوش ہیں، اس کے باوجود کہ حکومتی اتحاد کو عبرتناک شکست ہوئی ہے،
پھر بھی پیپلز پارٹی راضی ہے، خوش ہے کہ ہم تو جیت گئے نا جی، باقی ہار گئے تو آتے جائیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کا کیا حال ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ اصولی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی بات کرنے والے، جمہوریت کے لیے مرنے والے اور جمہوریت کے ہی دعوے دار جو ہیں، ان کو اس عبرتناک شکست پر اپنی پارٹی صدارتوں سے استعفے دے دینے چاہیے، اور شہباز شریف کو تو باقاعدہ حکومت چھوڑ دینی چاہیے، استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب گھر کے لوگ ہی عدم اعتماد کرنے لگیں تو پھر عزت سے ہی چلا جانا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ کل طلال چودھری نے ضمنی الیکشن کے انتخابات پر رد عمل دیا اور کہا کہ یہ الیکشن میں ہماری شکست صرف اس وجہ سے تھی کہ ہم لیڈر لیس لوگ تھے۔ گویا کہ لیڈر لیس سے مطلب شہباز شریف ہمارے لیڈر نہیں ہیں، حمزہ ہمارا لیڈر نہیں ہے، لیڈر تو صرف نواز شریف ہی ہے۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایم این اے محسن رانجھا نے کچھ اس طرح کہہ دیا کہ اگر مسلم لیگ نون کو آئندہ الیکشن میں جتوانا ہے تو کوئی لیڈر نہیں جتا سکتا سوائے نواز شریف کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف ہی ان کا لیڈر ہے، شہباز شریف، حمزہ اور باقی یہ ایس این اور خواجہ اور یہ کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ لیڈر لیس پارٹی ہے اس وقت۔ یہ مسلم لیگ نون کی مایوسی اور ان کا یہ رد عمل ہے۔ اب عمران خان کو ہرانا، اب نواز شریف کا پاکستان میں آنا، یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ نواز شریف کبھی اس طرح کے جو ہے وہ معاملات میں اپنی ٹانگ نہیں اڑایا کرتے، وہ محفوظ ہاتھوں میں رہ کر ہی گیم کھیلنے کے عادی ہیں اپنے امپائر کے ساتھ۔ یعنی اب تو وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پنجاب حکومت میری ہوگی تو پھر میں آؤں گا، اب تو وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ان کو ریلیف تو مل سکتا ہے، مقدمات میں ریلیف بھی مل سکتا ہے، ان کو آنے کی اجازت بھی مل سکتی ہے، لیکن الیکشن تو عوام نے جتوانا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضمنی الیکشن جو ہوئے ہیں یہ موجودہ حکومت کے فیصلوں کا رد عمل تھا، جس میں ہر طرف وہ مقدمات میں پھنسے ہوئے لوگ، کرپشن میں اٹے ہوئے لوگوں کو حکومت میں چن کر بٹھایا گیا اور ان کو عہدے دیے گئے۔ یہ اسی کا رد عمل تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو گارنٹر نے گارنٹی دی ہے وہ وقت تو آن پہنچا ہے، اب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔